बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल। तो स्टूडेंट पहले तो हमें ये देखना है कि आर्टिकल है क्या चीज़। अंग्रेज़ी ज़ुबान में 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होते हैं और वो 3 लफ्ज़ क्या हैं, ए, एन और दी। इन 3 लफ्ज़ों को हम आर्टिकल का नाम देते हैं। स्टूडेंट अगर आप देखें तो इन 2 का इस्तेमाल अलग है और दी का इस्तेमाल अलग है। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ए और एन का इस्तेमाल ही सीखेंगे, दी का इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। तो चलते हैं स्टूडेंट, ए और एन के इस्तेमाल के लिए बुनियादी तौर पर हमारी 3 शर्तें होती हैं। अगर वो 3 शर्तें पूरी होती हैं तो हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे। अब ये 3 शर्तें तो दोनों के लिए हैं, ए के लिए भी एन के लिए भी। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो इसका मतलब है कि इन दोनों लफ्ज़ों में से कोई एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम। अब ये कौन फैसला करेगा कि यहाँ ए आएगा या एन आएगा, इसके लिए एक चौथी शर्त होती है, वो मैंने नहीं लिखी अभी, हम इंशाअल्लाह ताला चलते हैं बाद में उसकी तरफ भी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं जो ए और एन को इस्तेमाल करवा सकती हैं। नंबर 1, हम हमेशा ए और एन या तो नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जिधर कोई ना कोई नाउन हो हमारे पास। कभी कभी एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारा आज का ताल्लुक ए और एन से है तो हम नाउन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो हमारा ए और एन के इस्तेमाल के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है कि हम जिस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ए या एन, वो नाउन होना चाहिए या कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकता है। दूसरी शर्त यह है कि वो लफ्ज़ जो है जिसके साथ आप ए या एन लिखना चाहते हैं वो काउंटेबल होना चाहिए। अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ गिनी जा सकती हो, उसे गिनना मुमकिन हो। मिसाल के तौर पर बुक, अगर हम कहें कि बुक्स तो हम गिन सकते हैं कितनी किताबें हैं। हम कहें कि बॉय तो हम गिन सकते हैं कितने लड़के हैं। हम कहेंगे मार्कर तो मार्कर को गिना जा सकता है, मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंटेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर राइस, फ्लोर, अगर आप इसको गिनना चाहें तो कैसे गिनेंगे? फ्लोर को आप गिनें, आप आटा गिनना चाहें कैसे गिनेंगे? इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आप राइस को गिनकर दिखाएं, कैसे गिनेंगे? व्हीट को गिनकर दिखाएं, कैसे गिनेंगे? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिनने के काबिल होती हैं, कुछ नहीं गिनी जा सकती। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, जिनका मीज़ान लिया जा सकता है, उसको हम कहते हैं काउंटेबल या प्लूरलेबल गुड्स। और जो नहीं गिनी जा सकती उसका ताल्लुक नहीं होता ए और एन से। ए और एन सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगा जिधर आपका नाउन जो है वो काउंटेबल होगा। तीसरी बड़ी शर्त यह है कि वो काउंटेबल नाउन होना सिंगुलर फॉर्म में चाहिए। उसकी प्लूरल फॉर्म होती है लेकिन प्लूरल फॉर्म होगी नहीं, यहाँ इस्तेमाल उसको सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज़ है बुक, तो आप बुक के साथ बुक में तीनों शर्तें पूरी हो रही थी। नंबर 1 नाउन है, नंबर 2 काउंटेबल है, प्लूरलेबल है, इसकी जमा बनती है, नंबर 3 सिंगुलर फॉर्म है। अब यहाँ या तो ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है लफ्ज़ कार। कार की भी तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, ये काउंटेबल भी है, प्लूरलेबल भी है और ये नाउन भी है और सिंगुलर फॉर्म में भी है। यहाँ भी या तो ए इस्तेमाल करेंगे या एन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप इस लफ्ज़ को देखें, ये भी नाउन भी है, काउंटेबल भी है, एग्स जमा होती है इसकी, और ये सिंगुलर फॉर्म में भी है। इसी तरीके से अगर आप देखें अम्ब्रेला, तो ये जो है हमारे पास अम्ब्रेला, कभी कभी एच लगाते हैं और कुछ कंट्रीज़ में एच नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आपका ये जो अम्ब्रेला जो है ये भी नाउन भी है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर फॉर्म में भी है। इसी तरीके से आप अगर देखें यूनिवर्सिटी, तो वो भी। तो ये जो अल्फाज हैं ये वो अल्फाज हैं जो तीनों शर्तें पूरी कर रहे हैं। अब हम चलेंगे ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, इसके लिए हमें चौथी शर्त लेनी पड़ेगी। और वो चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त ये है कि आपके उस लफ्ज़ की जो आवाज़ है वो वावल होगी। वो लफ्ज़ वावल साउंडेड होना चाहिए। अब वावल साउंड का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारे पास वावल्स की तादाद कितनी है, ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह, और कुछ कौमें जो है वाई को भी वावल समझती हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, काइंडली वहाँ जाकर चेक करेंगे आप। तो हम देखते हैं कि जो आपके वावल्स हैं वो और चीज़ हैं, वावल साउंड और चीज़ है। जब आप किसी लफ्ज़ को बोलते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो फिर वहाँ अगर लफ्ज़ बोलते वक्त वावल की साउंड आ जाए, हम उसको वावल साउंड वर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें, हम पढ़ रहे हैं एग, तो अगर आप इस एग को पढ़ें तो आपको पता है कि हम आवाज़ जो है वो किसकी दे रहे हैं, अलिफ की, ये वावल साउंड है।
اسی طریقے سے امبریلا، تو آواز آپ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ الف کی۔ آپ بولتے وقت اگر کسی چیز کے بولتے وقت آواز جو ہے وہ ساؤنڈ، بولتے وقت ساؤنڈ جو ہے وہ واول کی آ جائے تو ہم اس کو واول ساؤنڈ ورڈ کا نام دیتے ہیں۔ تو اے ان جگہوں پر استعمال ہوگا اسٹوڈنٹ جن جگہوں پر جن ناؤن کے ساتھ بولتے وقت آواز واول کی ہوگی، وہاں آپ این استعمال کریں گے، وہاں آپ این استعمال کریں گے۔ چونکہ یہاں بولتے وقت این استعمال کرنا پڑے گا اس لیے کہ ایگ کی آواز واول سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو این ہی لکھنا پڑے گا چونکہ یہاں بھی آواز واول کی ہے۔ اسٹوڈنٹ یہاں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہاں ای سے لفظ شروع ہو رہا ہے اس لیے این آیا، یو سے شروع ہو رہا ہے اس لیے این آیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ای اور یو اس بات کا فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہاں این آئے گا، بلکہ آواز فیصلہ کر رہی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی لفظ شروع ہو کسی ایسے نان واول سے یعنی کانسٹنٹ سے، پھر بھی این آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لکھتے ہیں، یہاں میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ واول کی ساؤنڈ نہیں ہے لہٰذا اے آئے گا، یہ بھی واول کی ساؤنڈ نہیں ہے یہاں اے آئے گا۔ اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، ذرا غور کریں گے آپ، میں لفظ لکھتا ہوں ایچ او یو اور یہاں بھی میں لکھتا ہوں ایچ او یو۔ آپ دیکھیں کہ 3 لیٹر اس کے اور اس کے برابر، پہلے 3 لیٹر دونوں کے ایک ہی ہیں، لیکن اس کے بعد والے جو لیٹرز ہیں وہ میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پہلے 3 لیٹرز ایک جیسے ہیں لیکن آواز میں چونکہ فرق آ گیا، یہاں آواز واول کی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں ہاؤس اور یہاں ہم بولتے ہیں آر، تو یہاں ہم لکھیں گے این آر اور یہاں لکھیں گے آ ہاؤس۔ حالانکہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں غور سے کہ لفظ شروع ہونے میں ایک جیسا ہی ہے، پہلے 3 لیٹرز ایک جیسے ہی ہیں، اس کے باوجود ایک کے ساتھ اے اور دوسرے کے ساتھ این استعمال ہو رہا ہے۔ وجہ صرف اس کے بولنے کی ہے، پروناؤنس کرتے وقت ہم یہاں الف کی آواز دے رہے ہیں، واول کی آواز دے رہے ہیں، یہاں بولتے وقت واول کی آواز نہیں آ رہی، اس لیے یہاں ہم لکھیں گے آ ہاؤس اور یہاں لکھیں گے ہم این آر۔ کچھ الفاظ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ واول لیٹر استعمال ہو رہے ہیں آغاز میں، اس کے باوجود بھی این نہیں استعمال ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ذرا اس کو غور کریں آپ، اب دیکھیں میں نے لکھا ہے آیورپین، اب اگر آیورپین لکھتے ہیں تو یہاں اے اور یہ والا لفظ جو ہے ہمارے پاس ای اور یو سے شروع ہو رہا ہے، ای یہ بھی واول ہے، یو یہ بھی واول ہے، تو 2 واول سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں آیورپین لکھیں گے، آیورپین لکھیں گے ہاں۔ اب آپ یہاں این نہیں لکھ سکتے کیونکہ ٹھیک ہے آغاز ای سے ہو رہا ہے، یو سے ہو رہا ہے، لیکن بولا نہیں جا رہا، وہ لفظ سائلنٹ کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے یہاں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی لفظ کانسٹنٹ سے شروع ہو لیکن پھر بھی اے آ جائے، جیسا کہ یہاں حالانکہ لفظ کانسٹنٹ سے شروع ہو رہا ہے، یہ لفظ واول سے شروع ہو رہا ہے، واول ساؤنڈ بھی ہے، این آئے گا۔ یہ لفظ واول سے شروع ہو رہا ہے، واول کی ساؤنڈ بھی دے رہا ہے، این آئے گا۔ یہ لفظ کانسٹنٹ سے شروع ہو رہا ہے لیکن پھر بھی این آئے گا کیونکہ آواز واول کی ہے۔ اگر یہاں غور سے دیکھیں تو کانسٹنٹ ہے، اے آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لفظ ہمارا کانسٹنٹ سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی کانسٹنٹ سے شروع ہو رہا ہے لیکن ایک کے ساتھ اے اور ایک، یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں شروع ہو رہا ہے واول سے، اس کے باوجود بھی اے نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ بولنے کا تعلق بٹوین اسٹوڈنٹس بولنے سے ہوتا ہے، تعلق بولنے سے ہوتا ہے، لکھنے سے نہیں ہوتا۔ ہم جب بولتے وقت کانسٹنٹ کی آواز دیں گے اے لکھیں گے، بولتے وقت واول کی آواز دیں گے این لکھیں گے، بس اتنی سی بات ہے اسٹوڈنٹ۔ میں ویسے ایک اور بھی بہت ضروری بات یہاں کرنا چاہوں گا، ایک اور بہت خوبصورت فارمولہ ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو یہ اے اور این غلطی نہیں کریں گے ہم۔ کیسے؟ آپ اسٹوڈنٹ جس کے ساتھ اے یا این لگانا چاہتے ہیں نا اس کو بول کر دیکھ لیا کریں، بولتے وقت آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا، غلط لفظ آپ بول ہی نہیں سکیں گے۔ آپ لفظ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، بس اس کو پروناؤنس کر کے دیکھ لیا کریں، اگر وہ آرام سے بولا جا رہا تو اس کو پروناؤنس کر کے دیکھ لیا کریں اے اور این کے ساتھ۔ اگر وہ اے کے ساتھ آرام سے بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہاں اے آئے گا، اگر این کے ساتھ آرام سے بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب این آئے گا۔ اب یہاں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، یہاں آئے گا ہمارے پاس این ایگ۔ اسٹوڈنٹ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ این ہٹا دو، اے لگاؤ، آپ ذرا اے کے ساتھ ایگ بول کے دیکھو، آپ کہو اے ایگ،
اور کہو این ایگ، آسانی سے کون سا بولا جا رہا ہے، این ایگ یا اے ایگ؟ اے ایگ بولنے کے لیے آپ کو باقاعدہ اسٹے کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو باقاعدہ رکنا پڑ رہا ہے، آپ فلوئنٹلی نہیں بول پا رہے، جبکہ این ایگ کتنی سپیڈ سے بول سکتے ہیں آپ؟ تو اگر آپ یہاں اے لگائیں گے تو اس کو بول کے دیکھ لیا کریں، اسپیڈ سے بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اسپیڈ سے نہیں بولا جا رہا، ہٹا دیں اس کو۔ آپ اے ایگ اسپیڈ سے نہیں بول سکتے، این ایگ اسپیڈ سے بول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے این امبریلا کتنے آسانی سے بولا جا رہا ہے، اے امبریلا آسانی سے نہیں بولا جا رہا ہے، اس کا مطلب اے نہیں لگ سکتا، جو لفظ آسانی سے بولا جا رہا ہے وہی لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ لکھیں اے آر، نہیں بولا جا رہا، این آر کتنی آرام سے بولا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیں آ بک، ایزی ہیں ہم، این بک نہیں بول سکتے آپ، این کار نہیں بول سکتے آپ، آکار کتنی جلدی بولا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آ ہاؤس بولنے میں آسانی ہے، این ہاؤس آپ بول ہی نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے آ یورپین کتنے آرام سے بولا جا رہا ہے، این یورپین نہیں بول سکتے آپ، آرام سے نہیں بولا جا رہا۔ تو جو لفظ بولتے وقت آرام سے سہولت سے بولا جا رہا ہو اے کے ساتھ، وہاں اے آئے گا، اور جو سہولت کے ساتھ بولا جا رہا ہو این کے ساتھ، وہاں این آئے گا۔ بس آپ پریشان نہ ہوا کریں، بول کر دیکھ لیا کریں، اے فلوئنٹلی بولا جا رہا ہے اے لگایا کریں، این فلوئنٹلی بولا جا رہا ہے این لگایا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو استفادہ ہو رہا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم دی کا استعمال پڑھیں گے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ زی ٹیوٹر نے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ہے، www.ztutor.com سے آپ وہاں جائیں، اپنے تمام مسائل وہاں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے انشاءاللہ تعالی العزیز حل کرنے کو ملیں گے۔ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے وہ، اور وہاں ضرور جایا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کہنا ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں، اور ہماری ویب سائٹ پہ ضرور آیا کریں۔ آپ لوگ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے شیئر کیا کریں، اور ہمارے ویب سائٹ میں جا کے آپ ہم سے ای میل میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہوں گے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اسٹوڈنٹ کا یہ پلیٹ فارم اسٹوڈنٹ کی بہت مدد کرتا رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور اگلی ویڈیو ہوگی ہمارا دی کا استعمال۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔